وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، اسلام کے ارکان کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی. پہلا رکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا. اسی طریقے سے دوسرا رکن نماز قائم کرنا، اور یہ ہم نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی کہ 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے. 10 سال کا عمر ہو جائے تو زبردستی بائی فورس بچے کو نماز پڑھنے کے لیے کہنا ہے، اور اس وقت سے لے کر کے جب تک ہوش و حواس باقی ہے تب تک نماز معاف نہیں ہے، کسی قیمت پہ معاف نہیں ہے، کسی قیمت پہ معاف نہیں ہے. اس کے بعد آئیے، اور دن بھر میں یہ 5 مرتبہ اس کو ادا کرنا ہے، اس عبادت کو ادا کرنی ہے. اس کے بعد نماز کے بعد جو دوسری چیز ہے یا تیسری چیز سیریل کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو وہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا یا زکوٰۃ دینا. زکوٰۃ یہ ہر آدمی کے اوپر فرض نہیں ہے، ہر آدمی کے اوپر فرض نہیں ہے. وہ آدمی جو مالدار ہے، 7.5 تولہ سونا تقریباً 90 گرام یا 80 پر 5 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہے تو وہ زکوٰۃ نکالے گا. اور اسی طریقے سے 595 گرام چاندی یا 595 گرام چاندی خریدنے کے برابر کیش اگر کسی کے پاس ہے اور سال گزر گیا، 1 سال ہو گیا، تب وہ آدمی اس کے اوپر کیا کرے گا؟ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالے گا. 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالے گا. 1 لاکھ میں 2,500، 100 میں 100 روپے میں 2.5 روپیہ، اور 1 لاکھ میں 2,500 روپیہ کے حساب سے اس کو زکوٰۃ نکالنا ہے. اور یہ سال بھر میں 1 مرتبہ ہے، سال بھر میں 1 مرتبہ یہ عبادت فرض ہے. تو یہ تیسرا رکن ہوا. چوتھا رکن دیکھیے، رمضان المبارک کے روزے رکھنا. یہ چوتھا رکن ہے. رمضان عربی کا مہینہ ہے نا، جو شعبان اور شوال ان دونوں کے بیچ میں آتا ہے. اس مہینے میں یہ مہینہ 30 دن کا ہو یا 29 دن کا ہو، آدمی اگر بالغ ہے نا، 12 سال مدت اس سے اوپر ہے، تو اس کے اوپر رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہے. اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے. سال بھر میں 1 مہینہ، چاہے 29 دن کا ہو یا 30 دن کا ہو چاند کے اعتبار سے. اس کے بعد خانہ کعبہ کا حج کرنا. یہ بھی کس کے اوپر ہے؟ مالداروں کے اوپر. سب آدمی کے اوپر حج کرنا واجب اور فرض نہیں ہے. اس کے اوپر ہے جو خانہ کعبہ تک جانے اور وہاں سے واپس آنے کی مالی طور پہ طاقت اور جسمانی طور پہ طاقت رکھتا ہو. دونوں چیز. اگر جسمانی طور پہ کمزور ہے، مالی طور پہ مضبوط ہے، یعنی مال ہے اس کے پاس لیکن خود کمزور ہے، بیمار ہے، نہیں جا سکتا، تو وہ حج بدل وہ آدمی سے، جو آدمی پہلے اپنا حج کر چکا ہے، اس کو بھیج کر کے وہ اپنا حج کروا سکتا ہے نا. یا اگر اس کو اتنی سہولت ہے کہ ویل چیئر وغیرہ پہ بیٹھ کر کے وہ کر سکتا ہے تو جا کے حج کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط ہے
کہ اس کے پاس مال بھی ہونا چاہیے اور جسمانی طاقت بھی ہونا چاہیے. اور اگر عورت ہے تو عورت کے اوپر ایک اور شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ محرم کا ہونا. اگر محرم نہیں ہے عورت کے پاس تو اس کے اوپر بھی حج فرض نہیں ہے. محرم وہ ہے جس سے نکاح کرنا ہمیشہ حرام ہے, اور محرم میں سب سے پہلے درجے پہ شوہر ہے اس کا, ہے نا, شوہر محرم ہے. اس کے علاوہ بھائی ہے, والد ہیں اس کے, ماموں ہیں اس کے, اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ سب کے سب محرم میں آتے ہیں. چچا ہے یہ بھی محرم میں آتے ہیں. تو یہ 5 رکن ہوا. لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا, دوسرے نمبر پہ نماز قائم کرنا, تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ دینا, اور چوتھے پہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا, اور 5ویں پہ حج کرنا. یہ 5 پیلرز ہوئے جس کے اوپر اسلام کی عمارت بنیاد کھڑی ہے. 5 میں سے کوئی ایک اگر گر گیا تو اس کا گھر تو رہے گا لیکن کمزور رہے گا, رہے گا, پورے طور پہ مضبوط نہیں رہے گا. پھر اس کی تفصیل آپ کے سامنے آگے آئے گی. چلیے اب کتاب پڑھیے آگے. اب دیکھیے یہ 5 چیز ہم لوگ پڑھے نا, 5 رکن کی الگ سے آپ کے سامنے دلیل آ رہی ہے. اس کی دلیل کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے. دیکھیے دلیل کیا ہے, شہادت کی دلیل کیا ہے؟ عزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں, اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے. اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ عبادت کے لائق نہیں. دیکھیے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. لا الہ, اس میں اللہ کے سوا تمام معبودوں کی نفی ہے. ٹھیک ہے, الا اللہ, اس میں صرف ایک اللہ کی عبادت کو ثابت کیا گیا ہے جس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے, جیسا کہ اس کی ملکیت اور بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. بس کوئی اس کا شریک نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید کے اندر, سورہ آل عمران کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کس بات کی؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. والملائکہ, فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. واولو العلم, اور اہل علم وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے, یعنی اللہ رب العالمین. اور اسی طریقے سے لا الہ الا هو العزیز الحکیم, اس غالب اور حکمت والے کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. سمجھ گئے اس بات کو؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی گواہی دیتا ہے, فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں, اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اب یہاں 2 چیزوں کو ثابت کیا انہوں نے. کہا کہ لا الہ میں آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, کوئی معبود برحق نہیں ہے. لا الہ میں اللہ کے سوا تمام معبودوں کی نفی ہے, جیسا کہ ہم نے بتایا
یہ لا الہ ہے، اس میں اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں اس کی نفی ہے، نفی مانے انکار ہے، اور الا اللہ میں ایک اللہ کی عبادت کو ثابت کیا گیا ہے، ایک اللہ کی عبادت کو ثابت کیا گیا ہے۔ چلیں اس کے آگے۔ اس آیت کی مزید وضاحت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہو رہی ہے، اذ قال ابراہیم لأبیہ وقومہ اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فإنہ سیہدین وجعلها کلمۃ باقیۃ لعلہم یرجعون۔ اور جبکہ ابراہیم نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، بس اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے ہدایت بھی دے گا۔ اور ابراہیم اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات قائم کر گئے تاکہ لوگ شرک سے باز آتے رہیں۔ شرک سے باز آتے رہیں۔ دیکھیے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے واضح کیا گیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ دیکھیے، انی براء مما تعبدون۔ یہ کیا ہوا؟ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس سے میں براءت کا اظہار کر رہا ہوں۔ یہ کیا ہوا جی؟ بولیے کیا ہوا؟ نفی۔ تم اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہو اس سے میں بیزاری کا اعلان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کہا الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ یہ کیا ہوا؟ اس بات اقرار۔ یہی لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو اس سے میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، اور کس کی عبادت کروں گا؟ الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ ہم کو اور آپ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین۔ جب پیدا اس نے کیا تو عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہوگا۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنے قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں بیزار ہوں، ان کی عبادت میں نہیں کروں گا، بجز اس ذات کے جس نے مجھ کو پیدا کیا، یعنی اللہ رب العالمین کے، صرف اس کی میں عبادت کروں گا اور وہی مجھے ہدایت بھی دے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اسی کلمے کو اپنی اولاد میں باقی رہنے والی بات قائم کر کے گئے، یعنی اپنے اولاد کو بھی حضرت ابراہیم نے اسی کلمے کی نصیحت کی۔ ان کے بعد حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی کلمے کو دنیا کے اندر پھیلایا اور اسی کی تبلیغ کی تاکہ لوگ شرک سے باز آتے رہیں اور شرک سے توبہ کرتے رہیں۔ چلیے آگے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا نتخذ معه اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہد بأننا مسلمون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسے انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لے تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے دلیل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے،
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ، یہ لوگ اہل کتاب ہیں، ان کو خطاب ہے، کہا کہیے اہل کتاب سے تعالو، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اس کو کچھ لوگ جی کنفیوژن میں یہ کہتے ہیں کہ سب مذہب کیا ہے؟ برابر ہے، سب مذہب برابر ہے۔ اگر سب مذہب برابر ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہا ہے آؤ اس کلمے کی طرف؟ برابر ہے تو اس کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی نا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب آج کل لوگ تھوڑا لبرل ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پوجا پدھتی کا طریقہ الگ الگ ہے، لیکن سب کا پہنچتا کہاں ہے؟ پہنچتا وہی ہے۔ جو ناریل پھوڑے اس کا بھی ٹھیک ہے، اس کا بھی وہاں پہنچ رہا ہے، جو ماتھا ٹیک رہا ہے کہیں جا کر کے اس کا بھی ٹھیک ہے، جو منڈیا مار رہا ہے اس کا بھی ٹھیک ہے، جو زمین پہ گلاٹی مار رہا ہے اس کا بھی ٹھیک ہے، کا سب طریقہ ہے عبادت کرنے کا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ طریقہ نہیں ہے۔ وحدت ادیان نعرہ لگاتے ہیں، ہے نا، سب دین برابر ہے، سب مذہب برابر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیمانہ بتا دیا، کہا برابری اگر کرنی ہے تو کیا ہے طریقہ؟ کہا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہ کریں سوائے کس کی؟ اللہ رب العالمین۔ آؤ اس کرائٹیریا پہ اگر آتے ہو تو برابر۔ بہت سارے جماعت والے کھڑے ہوئے، ہے نا، نام نہیں لوں گا میں، جماعت والے، کہا کہ بریلی بھی آ جاؤ، دیوبندی بھی آ جاؤ، فلاں بھی آ جاؤ، فلاں بھی آ جاؤ، سب برابر ہے، ہم لوگ مل کر کے سب رہیں گے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں گے۔ انہی لوگوں نے کہا کہ اگر آپ توحید کی بات کیجئے گا تو اختلاف ہو جائے گا، شرک کی بات کیجئے گا تو اختلاف ہو جائے گا، کوئی اگر قبر پہ جاتا ہے اس کو جانے دو، کوئی کہیں اور جاتا ہے اس کو جانے دو، کوئی اگر صحابہ کو گالی بھی دیتا ہے اگر شیعہ بھی ہے اس کو بھی جانے دو، اس کو بھی معاف کرو، بس ہم کو اتحاد کرنا ہے، ہم کو اتحاد کرنا ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتحاد کا یہ طریقہ تھا؟ اتحاد کا تو آفر ملا تھا آپ کو، مشرکین آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا تھا دیکھیے کچھ دن آپ میرے معبود کی عبادت کر لیجئے، کچھ دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے، برابر برابر، اور سب ہم لوگ مل جل کے رہیں گے، آپس میں سب رشتہ دار ہیں، لڑائی جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی کو برا بھلا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، دو ٹوک، کہا قل یا ایھا الکافرون، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے اے کافر لوگو، یا ایھا الناس بھی نہیں کہا، واضح حکم لگا دیا، کہا یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد، پھر دہرایا، ولا انا عابد ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت کرنے والے نہیں۔ دہرا دیا، ایک ایک بات کو بار بار کہا تاکہ دماغ میں پورے طور پہ اتر جائے، کسی کو تھوڑا بہت بھی کنفیوژن باقی نہ رہے، تھوڑا بہت بھی کنفیوژن نہ رہے، اور کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تم کو تمہارا شرک کفر مبارک ہو، ہم کو ہماری توحید بہت پیاری ہے، ہم اس سے کمپرمائز نہیں کر سکتے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، کہا کہ کہیے آؤ اس کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے۔ کیا برابر ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں۔ اب بتائیے جو آدمی اللہ کو چھوڑ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتا ہو، اس سے ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے؟ بولیے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کی عبادت کرتا ہو، پتھر کی عبادت کرتا ہو، دیوار کی عبادت کرتا ہو،
اس سے ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی مزار کی عبادت کرتا ہو، کیا اس سے ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے؟ بولیے۔ اس کے سامنے، جو مزار کے سامنے جھکتا ہو، وہاں جا کر کے سجدہ کرتا ہو، یہ بولتا ہو کہ غریب نواز دل کے حال بھی جانتے ہیں، فلاں بھی جانتے ہیں، چلا بھی جانتے ہیں، کیا اس سے ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کہا اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی چیز کیوں نہ ہو، کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے علاوہ اپنا رب نہ بنائے۔ اللہ اکبر۔ ارے بھائی، کوئی کتنا بڑا بھی ولی کیوں نہ ہو، چلیے اجمیر میں جو ہیں خواجہ غریب نواز جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، حالانکہ وہ غریب نواز کیوں ہیں؟ اگر وہ غریب نواز وہ ہیں تو اس کے جو مجاور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو جو وہاں پہ جاتا ہے اس کے پیسے کے محتاج ہے یا نہیں ہے؟ سیلاب آیا پڑوسی ملک میں، جا کر کے دیکھیے کتنے مزار ڈوب گئے، سینکڑوں مزار پانی میں ڈوب گئے، بہہ گئے۔ اگر وہ بچانے کے لائق ہوتے تو اپنے آپ کو بچاتے کہ نہیں بچاتے؟ اور ابھی کچھ ہوا نہیں، 1 سال گزرنے دیجئے، پھر یہی لوگ کہیں گے کہ بابا کو موڈ کیا تھا غسل کرنے کا، تو سمندر کو حکم دے دیا کہ آ جاؤ ہم غسل کریں گے، یہی کہے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ شیطان جیسے دماغ میں جو بات ڈالتا ہے ویسا یہ لوگ کر رہے ہیں، کرتے ہیں۔ ابھی ایک جو وہ پیدل جا رہا ہے حج کرنے کے لیے، اللہ کا بندہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، وہ کیا حج کرے گا، کیسا کرے گا، سوچئے۔ گیا اجمیر میں، غور کیجئے، وہاں دعا مانگ رہا ہے، جب وہ شرک ہے، مانگ رہا ہے دعا، وہاں دعا مانگنے بھی اس کو نہیں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہاں دعا مانگیں گے، ہم مانگیں گے، تم نہیں مانگ سکتے ہو، یہاں ہم دعا مانگتے ہیں، اس کا مجاور کہہ رہا ہے۔ بتائیے کیسا دین ہے بھائی، کیسا اسلام ہے؟ مسجد میں کوئی آئے تو مسجد کا امام کہے کہ یہاں دعا نہیں مانگو، یہاں ہم مانگیں گے دعا، تم کو کیا ضرورت ہے، تم ہم کو بولو، ہم مانگ دیتے ہیں تمہاری دعا۔ اللہ سے مانگنے کے لیے بھی ہم کو میڈیٹر کی ضرورت ہے، کسی یہ کی ضرورت ہے؟ جہاں کہیں بھی ہمارا عقیدہ ہے، رات کو سوئے ہوئے آنکھ کھلی دعا کیجئے، جو دعا مانگنا ہے مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو سنے گا، مانے گا۔ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا، خود اپنے بارے میں کہا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند آنا تو دور کی بات، اس کو جھپکی تک نہیں آتی ہے۔ ہم اس رب کو ماننے والے ہیں۔ ارے بھائی، جس سے لوگ بیماری ٹھیک کرنے کی دعا مانگ رہے ہیں، وہ بیچارہ خود کسی بڑی بیماری میں مر گیا۔ پیر صاحب وہ خود کسی بڑی بیماری میں انتقال ہو گئے۔ اب پیر صاحب جب تک زندہ تھے، بیمار پڑتے تھے تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے تھے، ہے نا؟ آج پیر صاحب فلاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، آج فلاں جگہ علاج کروا رہے ہیں، اور جب مر گئے تو دنیا کے بڑے بڑے مریض ان کے سامنے جا کر کے شفا یابی کی دعا مانگ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تو وہ ہے جس کو کبھی بیماری نہ آئے، رب تو وہ ہے جس کو کبھی سستی نہ آئے، رب تو وہ ہے جس کو دنیا کی کوئی نقصان کی چیز نہ پہنچے، اور وہ ذات مبارکہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو وہ کرنے والے لوگ، ان سے ہمارا سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ دو ٹوک لفظ ہے، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، بعض کو اللہ کے علاوہ اپنا معبود نہ بنائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ پیٹ پھیرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، آپ دعوت دے رہے ہیں اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، فَقُولُوا، تو آپ کہیے، اشہدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تم گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم اگر یہ کام نہیں کرتے ہو، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے ہو، اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کر رہے ہو ان کو چھوڑتے نہیں ہو، تو اس کا مطلب تم مسلمان نہیں ہو، تمہارے مقابلے میں ہم مسلمان ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ دین سب برابر نہیں ہے، دین وہی برابر ہے جو توحید والا دین ہے، دین وہی برابر ہے جو جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، وہی اصل
دین ہے۔ چلیے شہادت محمد رسول اللہ کی دلیل ہوں اللہ کا یہ فرمان ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری معذرت کی نہیں مذرت، ٹھیک ہے، ہاں مذرت مانے نقصان، معذرت کے بعد نہایت گراں گزرتی ہے، ہاں جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ماننے کی گواہی دینے کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا، جن چیزوں کی خبر دی ہے ان کی تصدیق کرنا، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا، اور اللہ رب العالمین کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور بتائے ہوئے طریقے پر کرنا۔ بس بتائے ہوئے طریقے پر کرنا۔ اب لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دلیل آپ لوگ سن چکے، اب آئیے محمد الرسول اللہ کے گواہی کی دلیل کیا ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت ہے سورہ توبہ کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے یہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کو سمجھیے اچھے سے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس آئے ہیں ایک ایسے رسول من انفسکم جو تمہارے ہی جنس سے ہیں، تمہارے جنس سے ہیں مطلب انسان ہیں، کیا ہے؟ انسان ہیں۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ نور ہیں، انسان نہیں ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے، یہ سب کہتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ نور ہے۔ کبھی یہ کہا کہ جبرائیل کی اہلیہ ہے، حضرت جبرائیل نور سے ہیں تو ان کی اہلیہ ہے، ان کا کوئی گھر ہے، وہ کبھی بیمار پڑے نہیں پڑے؟ غور کیجئے کتنا مطلب تضاد ہے اور فرق ہے دونوں میں۔ کہا من انفسکم، اور یہ میں آپ کو بتا چکا کہ انسان ہونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہیں، لیکن مقام اور مرتبے میں کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا، نہ تو کوئی نبی کر سکتا ہے اور نہ کوئی عام انسان کر سکتا ہے۔ تمام انبیاء کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کے جتنے اولاد ہیں ان میں حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں انبیاء بھی داخل ہیں، وہ سارے انبیاء کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، بنی آدم کے یعنی آدم علیہ السلام کے جتنے اولاد ہیں ان کا میں سردار ہوں گا قیامت کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہے، یہ مقام ہے، مرتبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ہیں وہ انسان، ان کو بھی بیماری لگتی تھی، ان کو بھی تکلیف پہنچتی تھی، ان کو بھی دشواری ہوتی تھی، ان کو بھی روزی کے لیے طلب کرنے کی ضرورت ہوتی تھی، ان کے پاس بھی بال بچے تھے۔ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ بھی کھاتے پیتے تھے، انسان ہونے کی حیثیت سے انسان کی جو ضروری بنیادی ضرورت ہوتی ہے ان بنیادی ضرورتوں کو بھی پورا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ نبی ایسے ہیں کہ تم کو کوئی تکلیف دہ چیز اگر پہنچتی ہے تو اس نبی کو بہت گراں گزرتا ہے۔ اور کتنا گراں گزرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ دیکھیے لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ سوچ کے کہ یہ لوگ میرے اوپر کیوں نہیں ایمان لا رہے ہیں، اپنے آپ کو کمزور کر لیتے تھے،
اسی کو اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس افسوس میں کہ یہ لوگ آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں؟ کیوں اتنا سوچتے ہیں؟ آپ کا کام ہے آپ صرف پیغام پہنچا دیجئے، ایمان لائیں یا نہیں لائیں یہ لوگ خود سمجھیں گے، ان کا معاملہ خود ہوگا ہمارے پاس آنے کے بعد۔ تو ہماری منفعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، اور جو چیز ہم کو نقصان دیتی ہے اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ناپسند کرتے تھے، اس لیے کہ آپ مومنوں کے لیے بڑے شفیق تھے، نرم دل تھے اور بہت مہربان تھے، بہت مہربان تھے۔ کبھی بھی اپنی ذات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی بھی برا بھلا کسی کو نہیں کہا، کوئی دو چار بات بڑھ کے بولا بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن کر کے خاموش رہ گئے، اس کا بدلہ اس کو نہیں دیا، حالانکہ آپ کے پاس پاور تھا، آپ کے پاس طاقت تھی، آپ کے پاس صحابہ کرام، ایسے صحابہ کرام کی کہ آپ اگر آنکھ سے اشارہ کر دیتے تو لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے، اتنی بڑی قوت تھی۔ بتائیے، نہ اس زمانے میں واٹس ایپ تھا، نہ فیس بک تھا، پاپولر ہونے کا کوئی سامان نہیں تھا، اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسی عزت دی اور کیسا مقام دیا۔ دیکھیے، اس سے یہ ہمارے ایمان میں کیا اضافہ نہیں ہوتا ہے کہ عزت دینے والا اللہ ہے، اور ذلت دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے دین کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عزت دیا، اور وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے کفر کی وجہ سے ابو جہل کو اور ابو لہب کو رسوا اور ذلیل کیا۔ سب ساتھی تھے نا، ایک ساتھ رہتے تھے نا، ابو بکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہو گئے، ہے نا، اور یہ ابو جہل، ابو لہب، سب ایک جوڑی ہیں، ایک عمر کے لوگ ہیں، لیکن دیکھیے ان دونوں کا کیا حال ہوا، ان دونوں کا کیا حال ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول مان کر یہ گواہی دینے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہاں ہے؟ بولیے، رسول اللہ کا حکم کہاں ہے؟ ہاں، وہ چیز کہاں ملے گی؟ صحیح حدیث میں ملے گی، صحیح حدیث میں ملے گی۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، جیسے منکرین حدیث کہتے ہیں، آج حدیث کے انکار کرنے والے لوگ کہتے ہیں ہم صرف قرآن مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کر دی ہے جس میں ہر چیز کا حل ہے۔ تو کہتے ہیں جب قرآن میں ہر چیز کا حل ہے تو ہم کو حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے ہم حدیث نہیں مانیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ ان سے کہیے، جو بھی آدمی یہ کہتا ہے آپ ان سے کہیے ٹھیک ہے حدیث نہیں مانتے ہو، قرآن کے مطابق ایک رکعت صرف نماز پڑھ کے بتاؤ تو، ایک رکعت جنازے کی نماز پڑھ کے بتاؤ، کم سے کم چلو رکوع سجدہ چھوڑ دو، خالی جنازے کی نماز پڑھ کر کے قرآن کے مطابق بتاؤ۔ ہے کہیں پہ جنازہ پڑھنے کا حکم قرآن مجید میں؟ بولیے، کیسے رسول کو اور رسول کی حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں لوگ؟ کیسے انکار کرتے ہیں؟ جو رسول اللہ کی صحیح حدیثوں کو نہ مانے وہ رسول اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے والا نہیں ہے، یہ جان لیجئے۔ اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو مانا جائے، ان چیزوں کو قبول کیا جائے، دل سے مانا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے، دل سے مان کر کے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ دو لوگ تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور ایک آدمی تھے، دونوں کا جھگڑا ہو گیا پانی پٹانے کے چکر میں، یعنی پانی کھیت میں
پانی کا جو نہر تھا تو پہلے عبداللہ ابن زبیر کا کھیت تھا اور اس کے بعد ایک دوسرے کا کھیت تھا، ہے نا؟ تو پانی ادھر سے آتا تھا نہر سے، پہلے عبداللہ ابن زبیر کے کھیت میں جاتا تھا، پھر ادھر جاتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ پہلے مجھ کو پانی دو، اس کے بعد تم اپنے کھیت میں ڈالنا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے میرا کھیت پڑتا ہے، پانی یہاں آ جانے دو، اس کے بعد جب ہم لے لیں گے تو تمہارے طرف تم کو چھوڑ دیں گے۔ دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عبداللہ ابن زبیر، آپ کیا کرو، پانی لے لو ضرورت کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے، اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے اپنے بھائی کے لیے پانی چھوڑ دو، یہ کہا۔ وہ جو دوسرا شخص تھا اس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں یہ، اس لیے آپ اس کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں، آپ رشتہ داری نبھا رہے ہیں۔ کتنا بڑا اعتراض تھا، دیکھیے کتنا بڑا اعتراض تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننے کے بعد بھی کچھ نہیں کہا، اس کو کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی ہیں، ان کے منہ پہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی پھوپھی کے بیٹے کے طرفداری کر رہے ہیں، ان کا فیور کر رہے ہیں فیصلہ کرنے میں، انصاف کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کے کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ تعالی چپ نہیں رہا، آیت نازل کی، کہا فلا وربک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، غور کیجئے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہا ہے، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ آپسی اختلاف میں آپ کو حکم نہ مان لیں، سرپنچ نہ مان لیں، اور آپ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے سے ان کو اپنے دل کے اندر کوئی تنگی بھی محسوس نہیں ہونا چاہیے، خوشی خوشی فیصلے کو قبول کریں، اور اگر نہیں قبول کرتے ہیں تو یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی نفی کر دی۔ ایک فیصلہ تھا، وہ بھی دنیا کے معاملے کا فیصلہ تھا، کوئی دین کے معاملے کا فیصلہ نہیں تھا، اس کا انکار کیا۔ اللہ نے کہا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے ہو، چاہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہی کیوں نہ ہو۔ اب آج کوئی پورے حدیث کا ہی انکار کر دے، بہت بڑا مومن ہو جائے گا؟ کیسے مومن ہوگا بھائی؟ بولیے کیسے مومن ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہاں موجود ہے؟ حدیث کے اندر موجود ہے۔ حدیث کو بغیر مانے ہوئے لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو کوئی آدمی پورے طور پہ سمجھ نہیں سکتا ہے، پورے طور پر اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ بس بات کو مکمل کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ دیکھیے، کہا جن چیزوں کی خبر آپ نے دی ہے ان کی تصدیق کرنا۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے دیا، اس کی کیا کرنا ہے؟ تصدیق کرنا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں خبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ چلے گئے اور بستر بھی گرم رہا، جنجیر بھی ہلتی رہی گھر کی، یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا آخری زمانے میں دجال نکلے گا۔ کہا دجال نکلے گا؟ کون دجال؟ کیسا دجال؟ وہ دجال وہی تو تھا جو ہلاکو خان تھا، جو چنگیز خان تھا، وہی دجال ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہٹلر کو دجال کہہ دو، لکھا ہے لوگوں نے، اپنے آپ کو مسلمان مفکر کہنے والے، ان کے ماننے والے دنیا میں بہت موجود ہیں۔ خود مودودی صاحب کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ معراج والی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، بستر بھی گرم رہا، کنڈی بھی ہلتی رہی، یہ بات عقل میں نہیں آ رہی ہے۔ ارے عقل میں آپ کے آئے چاہے نہیں آئے، نبی نے خبر دی، اس کو ماننا ہے، نبی نے کہہ دیا، اس کو ماننا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا معاملہ تھا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے اور آپ نے خبر دی تو ابو جہل کو لگا کہ یہ بہت بڑا ہم کو ہتھیار مل گیا، اب تو میں ان کو ڈیمیج کر دوں گا۔
نعوذ باللہ من ذالک، اس نے یہ کہا، دوڑتے دوڑتے نکلا وہاں سے، کہاں گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، کہا کہ اے ابو بکر صدیق ایک بات بتاویں؟ کہا اس وقت صدیق نہیں ہوئے تھے ابو بکر، صرف ابو بکر تھے، کہا ابو بکر ایک بات بتاویں؟ کہا کون بات؟ کہا تمہارے رسول آج تک زمین کی بات کرتے تھے، اب آج کہہ رہے ہیں کہ رات کو بیت المقدس بھی چلے گئے، جو یہاں سے کم جانے میں کم سے کم 3 مہینہ لگتا ہے، وہاں بھی چلے گئے، وہاں سے پھر آسمان کو گئے، آسمان سے پھر آ کے صبح ہم لوگ کے ساتھ سو کر کے اٹھے بھی مکے میں، تم اس بات کو مانتے ہو؟ اس بات کو مانتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ایسا؟ کہا کہ ہاں کہا میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ ابو جہل اپنا سا منہ لٹکا کر کے رہ گیا، میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں، ورنہ وہ گیا تھا کہ ہم سب کو بلا کر کے لا رہے ہیں، ان کے سامنے کہو تاکہ یہ بات کوئی سنے گا تو کوئی ماننے کے لیے۔ ارے بھائی آج اگر میں ابھی اس وقت آپ کو کہوں کہ میں بغیر ہوائی جہاز کے بغیر گاڑی سے حیدرآباد گیا اور حیدرآباد سے ابھی آ کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، صبح فجر کا نماز پڑھا، حیدرآباد گیا، حیدرآباد سے آ کے، ہوائی جہاز ہونے کے باوجود بھی آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ارے اتنا جلدی کیسے آ گئے تم؟ ٹائم لگتا ہے، ٹریفک ہے، یہ ہے، فلاں ہے، چلا ہے۔ اس زمانے میں ایمان کا کتنا بڑا امتحان تھا، آپ اس کا اندازہ لگائیے، کتنا بڑا امتحان تھا۔ ہوائی جہاز نہ کوئی چیز نہیں تھی، اونٹ پہ بیٹھ کر کے لوگ سواری کرتے تھے، سفر کرتے تھے، لیکن صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدیق کرنے کا انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، کیسے گئے، کیسے آئے، کیا ہوا، کیا نہیں، آپ نے کہا مان لیا، آمنا وصدقنا۔ ویسے ہی ان کو اللہ نے نہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا، ویسے نہیں کہا۔ وہ ہمارے آپ کے طرح کے لوگ نہیں تھے، ہم لوگ پوچھتے، اس میں کیڑا نکالتے، اس میں کھوچڑ نکالتے، کیسے گئے، کیا کیا، کہاں گیا، کچھ نہیں پوچھا، کہاں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے تصدیق۔ اور اس کے بعد کہا جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے رک جانا، ان چیزوں سے رک جانا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ رب العالمین کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔